الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم بالدین الذی مرتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم بعد امنا یعبدوننی لا یشرکون بی ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ دعا ہے خداوند متعال بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام کرۂ ارض پر بسنے والے موالیان حیدر قرار، تمام کرۂ ارض پر بسنے والے شیعان حیدر قرار کی ان ایام میں محافظت فرمائے۔ یا الہ العالمین ان ایام میں امت مسلمہ کو مقصد کربلا سمجھتے ہوئے حقیقی معنوں میں اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال پریشانیاں لے کر اس مقدس بزم میں حاضر ہوتے ہیں، بار الہ ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرما۔ صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے زحمتاً نہیں رحمتاً ایک پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر قرار، محبان آل اطہار، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ سلسلہ گفتگو کل شب جو شروع کیا تھا وہ اس نہج پر رکا تھا کہ یہ بزم وہ بزم ہے کہ جس بزم میں حسین کا فیض جاری ہے۔ وہ فیض کون سا فیض ہے پہلے تو یہ طے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے حسین کا فیض بدون قید مذہب، بدون قید مسلک، بدون قید فرقہ
جاری ہے، جاری تھا، جاری رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ البتہ وہ فیض کیسا ہے؟ وہ فیض دو طرح کا ہے، ایک فیض مادی ہے، ایک فیض معنوی ہے۔ اور ہمیں اچھے سے یاد ہے گزشتہ محرم الحرام میں ایک پوری تقریر مادی اور معنوی فیض، معنوی رزق پر ہو چکی تھی، اس طرف نہیں جانا، فقط ایک جہت، ایک نئی جہت ہدیہ کر کے بات کو آگے بڑھائیں۔ ایک مادی فیض ہے، ایک معنوی فیض ہے۔ مادی فیض کون سا ہے؟ جو تبرک کی صورت میں بٹ رہا ہے، بٹ رہا تھا، بٹ رہا ہے، بٹتا رہے گا، یہ ہے مادی فیض۔ اور 10 دنوں کے اندر ملک پاکستان کی معیشت پہ جو اضافہ ہوتا ہے، اس اضافے کو تم کاؤنٹ کرتے ہو تو تمہیں واضح طور پر یہ فرق نظر آتا ہے کہ 10 دنوں میں فلاں فلاں صنعت نے کتنی ترقی کی۔ ہمیں اس صنعتوں کی طرف نہیں جانا، کون کون سی صنعت ترقی کرتی ہے، 10 دنوں کے اندر کاروبار کس نہج پر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو بس اتنا جملہ کہنا ہے، اس بات کو تسلیم کر کیوں نہیں لیتے، اس بات کو مان کیوں نہیں لیتے؟ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ 10 دنوں کا جو معیشت کا گراف ہے وہ 365 دنوں کے اندر سے 355 دنوں کے مقابلے میں ایک مرتبہ واضح طور پر بھاری نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر پہلا جملہ آپ کی سماعتوں تلک پہنچانا چاہتے ہیں، بابا سال کے 365 دنوں میں سے 355 دن یہ ملک تم چلاتے ہو، 10 دن یہ ملک حسین چلاتا ہے۔ ابھی پورے ایام ازا کی بات نہیں ابھی ہوئی، فقط 10 دنوں کی معیشت کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے۔ تو رزق مادی بڑھ رہا ہے، رزق مادی سے بہت سو کا کاروبار وابستہ ہے، خداوند متعال ان کے کاروبار میں مزید برکت دے، ٹھیک ہے؟ رزق مادی بڑھ رہا ہے اور بدون تفریق بڑھ رہا ہے۔ رزق مادی کہیں بڑھ رہا ہو دنیا کے اندر تو دینے کے لیے شرط ہے کہ مستحق ہو۔ مستحق کیسا ہو؟ فقیر ہونا چاہیے، مسکین ہونا چاہیے۔ اور شریعت نے کہا اگر سفید پوش ہے تو پھر وہ تیرے گھر نہ آئے، تو اس کے دروازے پہ جا۔ فطرہ دینے کے لیے آپ نے ماہ مبارک رمضان میں فطرہ دیا ہوگا، بہت تھوڑی سی رقم بنتی ہے فطرے کی، لیکن کیا ہے دراصل شریعت ایک راز دینا چاہتی ہے کہ سال کے ایک دن تمہیں غریب کا دروازہ دکھایا، اب سارا سال اس کے دروازے کو فراموش نہیں کرنا۔ رزق مادی اگر کہیں پہ بٹ رہا ہو تو شرط یہ ہے جو لے رہا ہو وہ مسکین ہونا چاہیے، وہ فقیر ہونا چاہیے، وہ محتاج ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس نہ ہو۔ بھائی باہر اعلان ہو جائے 67 EB کے ایک چوک میں کہ صاحب آؤ فری آف کاسٹ تمہیں آٹا دیا جائے گا، فلاں صاحب کی طرف سے آٹا دیا جائے گا، جس کے گھر میں کم بھی ہونا اگر سفید پوش ہو تو کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میری سفید پوشی خراب ہوگی، برادری والے دیکھ گئے میرا کیا بنے گا۔ عزاداران سید الشہداء تشریف فرما ہے، یہ عام جب کوئی رزق بانٹ رہا ہوتا ہے یہ تب کی بات ہے، لیکن اگر اعلان کر دیا جائے نظر اللہ نیاز حسین، پھر ہوگا کیا؟ جس کے جملہ پورا سنبھال لینا، جی بھر کے دعائیں دینا۔ اگر اعلان کیا جائے آؤ حسین کے نام پہ بٹ رہا ہے، جس کا لباس پھٹا ہوگا وہ بھی اسی قطار میں کھڑا ہوگا، جو کروڑ پتی ہوگا وہ بھی اسی قطار۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہاں صدق آتا ہے۔
ہر کوئی کھڑا ہوگا لینے کے واسطے۔ اچھا، یہ حسین نے جو عدالت قائم کی، آپ کو پیغام دیا، اس پیغام کو اپنے عقیدوں کے دامن میں باندھ کے رکھیے گا۔ خوبصورت استقبال آپ نے فرمایا، ہم آپ پہ راضی ہیں، ہماری طرف سے بھی داد قبول کیجئے، لیکن اس پیغام کو اپنے عقیدوں کے دامن میں باندھ کے رکھیے گا۔ 10 دن جس کے پاس V8 ہوتی ہے، جس کے پاس 1.8 ہے، جس کے پاس 32 لاکھ کی گاڑی ہے، وہ بھی اسی قطار میں تبرک لے رہا ہوتا ہے۔ جو سائیکل پہ ہے وہ بھی اسی قطار میں تبرک لے رہا ہوتا ہے۔ پھر 10 دنوں کے بعد بھولنا نہیں۔ کل ایک جملہ کہا تھا جو موجود تھے، ابتدا حسین، انتہا حسین، درمیان میں حسین کہاں ہے؟ حسین تمہیں پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں کہ سال کے 10 دنوں میں نے تمہیں تمیز دے دی کہ علی ولی اللہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، تو مال و زر کی تقسیم نہ رکھا کر، اتنا دیکھا کر کون علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، اتنا دیکھا کر کون حسین کا ماتمدار ہے۔ اور میں لفظ بہت آسان کر دیتا ہوں، جس کے پاس ہے اللہ اسے اور دے، جس کے پاس نہیں ہے اللہ اسے بھی دے۔ اس سے آگے بھی میں بیان کروں گا کہ جس کو دیا وہ بھی آزمائش میں ہے، جس سے لیا وہ بھی آزمائش پہ ہے۔ لیکن جملہ یاد رکھنا، جو کوٹھیوں کا مالک ہے، جو کروڑوں کا مالک ہے، جو کاروں کا مالک ہے، اگر علی ولی اللہ پڑھتا ہے، وہ سائیکل والے مولائی کو بھی ایسے ملا کرے جیسے علی میثم تمار کو ملتے تھے۔ میثم کی دکان پہ جا کے علی کھجورے بیچا کرتے تھے۔ ایسا عدل حسین قائم کر رہے ہیں، تو اس عدل کو فراموش نہیں کرنا۔ ہاں، یہ علیحدہ بات، جسے دیا خدا نے وہ بھی امتحان کی زد پہ ہے۔ سب سے پہلے حسنین عباس کو جو دیا امتحان کی زد پہ، اگر حسنین عباس کو نہیں دیا تو بھی امتحان کی زد پہ۔ وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پہ فضل ربی ہو دوسرے پہ فضل ربی نہ ہو، دونوں امتحانات کی زد میں ہیں۔ تو یہ تو رزق مادی کی بات تھی، رزق معنوی کیا ہے؟ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام، باری الہ ہمیں حسین کی زیارت نصیب فرما۔ رزق معنوی گنوائیں کیا کچھ ہے؟ رزق معنوی یہ جو آپ نے مغربین کی نماز پڑھی، یہ رزق معنوی ہے۔ مغربین کی نماز کے بعد دعائے ظہور امام زمانہ پڑھی، یہ رزق معنوی ہے۔ عباس کے علم کی شبی رزق معنوی ہے۔ حسین کے راہوار کی شبی کی لگام رزق معنوی ہے، کیونکہ حسین تک لے کے جا رہی ہے۔ یہ ماتم حسین ابن علی، یہ رزق معنوی ہے۔ یہ ممبر، یہ رزق معنوی ہے۔ یہ نوحہ، یہ رزق معنوی ہے۔ یہ حلقہ ماتم، یہ رزق معنوی ہے۔ یہ جو علم بانٹا جاتا ہے، مجھ جیسا طفل مکتب جو آپ کو درس سناتا ہے، قبلہ صاحب جیسا علامہ جو آپ کو سناتا ہے، یہ بھی رزق معنوی ہے۔ اور جاؤ کائنات کے اندر یہ فیصلہ کر کے دکھا دو، جہاں بھی رزق بانٹا جاتا ہے، رزق معنوی علم بانٹا جاتا ہے، یعنی وہاں پہ پہلے اقرار جہالت لیا جاتا ہے، یا اقرار جہالت نہ لیا جائے تو کوئی ایسی درسگاہ ہے، کوئی ایسی اوپن یونیورسٹی ہے جہاں 5 سال والا بچہ بھی ہو، 55 سال والا بوڑھا بھی ہو، 10 سالہ مستور بھی ہو، 20 سالہ مستور بھی ہو، جہاں 25 سال کا نوجوان بھی ہو، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا مدرس ہونا تو وہ یہ شرط رکھتا ہے، ماسٹرز پاس میری ڈگری لے گا تب لے گا، میرے درس میں آ کے بیٹھے گا جب ماسٹرز کی ڈگری اس کے پاس ہو، میرے درس میں بچے آ کے نہ بیٹھے۔ کبھی کسی ذاکر نے، کبھی کسی عالم نے، کبھی کسی مولانا نے، کبھی کسی واعظ نے یہ کہا بچوں کو یہاں سے اٹھا دو، اور اگر کوئی کہتا ہے نا بچوں کو اٹھاؤ، بچوں کو علیحدہ کرو، تو وہ غلطی کرتا ہے۔ یہ تو کھیلتے کھیلتے سیکھ جاتے ہیں، یہ تو ادھر سے ادھر جائیں گے، نعرہ حیدری سیکھ جائیں گے۔ کسی نے نہیں کہا، کوئی اس تقسیم کا قائل نہیں، کوئی اس درجہ بندی کا قائل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین وہ علم بانٹتا ہے کہ جس گھرانے کے اندر 5 سالہ بچے کو بھی دستور ملتا ہے، 55 سالہ بوڑھے کو بھی دستور ملتا ہے، 6 ماہ کے بچے کو بھی لایہ عمل ملتا ہے۔ ارے بچوں کو رزق معنوی اصغر کا صدقہ ملتا ہے، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کا۔ بچوں کو اصغر کا صدقہ،
کیا رزق مانوی سیرت علی اصغر، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر، علی اکبر علیہ السلام، عباس علمدار، قاسم علیہ السلام، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے واسطے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، ہاں اسی رزق مانوی کے واسطے جو ہم نے عنوان سخن انتخاب کیا وہ ہے خلافت الہیہ اور معیار خلیفت اللہ۔ خلافت الہیہ کیسی ہوتی ہے اور معیار خلیفت اللہ کا کیسا ہوتا ہے، ہمیں نام کوئی لینے کی ضرورت ہی نہیں، ہم قرآن سے معیارات دیکھتے جائیں گے، جو جو معیار قرآن دیتا رہا اس معیار پہ مان لیں گے۔ تو پہلا خلیفہ جب خدا نے بنایا تو لسان قدرت نے یہ اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ انا اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو حروف مشبہہ بالفعل میں سے ہے، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلا، یہ 6 حروف مشبہہ بالفعل ہوتے ہیں۔ یہ جس بھی جملے پہ آ جائیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے 100% یہ کام میرا ہے، میرے علاوہ کسی اور کا یہ کام نہیں۔ تمہیدی منازل میں گفتگو آپ مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ انی یا نسبتی ہوتی ہے، انا بتحقیق یا نسبتی لگی تو اس کا مطلب بن گیا انی بتحقیق میں، جاعل بنانے والا ہوں۔ اچھا، جاعل اس میں فاعل ہے، مجعول اس میں مفعول ہے۔ جاعل جس کو بنایا جا رہا ہو، جو بنانے والا ہو، مجعول جو بن جائے۔ جاعل میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ۔ پہلی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے اور اعلان کس انداز میں کیا؟ میں بنانے والا ہوں، یہ نہیں کہا میں نے بنایا تھا، یہ نہیں کہا میں بناؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بنا رہا ہوں، کہا میں بنانے والا ہوں۔ آپ کے مولانا صاحب کی مثال لے لیتے ہیں، مغربین کی جماعت قبلہ آج کرائی آپ نے؟ کروائی۔ مغرب کی جماعت انہوں نے کروائی۔ یہ اگر یہ کہیں آج مغربین کی جماعت میں نے کروائی تھی، مغربین کی جماعت میں نے کروائی تھی، جو خاموش ہے نہیں پڑھی کیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل۔ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ کی مثال دے رہا ہوں، آپ ہی کے قبلہ صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ مغربین کی جماعت میں نے کرائی تھی، اچھا یہ اور ہے۔ اگر یہ کہیں کل صبح کی جماعت میں کراؤں گا، اور میری طرف سے داد قبول کیجئے، ایک بار یہ توفیق ملی آپ کے یہاں فجر پڑھنے کی آپ کی مسجد میں، اور الحمدللہ دل خوش ہوا تعداد کو دیکھ کر۔ ہاں، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے اور بھی اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہے۔ اگر یہ کہیں صبح کی جماعت میں کراؤں گا، یہ اور ہے۔ اگر یہ کہیں کہ روز عاشور ظہر کی جماعت میں کراؤں گا، 3 جملے، کل جماعت میں نے کرائی تھی، صبح جماعت میں کراؤں گا، 10 محرم کو جماعت میں کراؤں گا، ایک ماضی کے ساتھ۔ کون سا؟ کل جماعت یا مغرب کی جماعت، مغرب کی جماعت میں نے کرائی تھی، یہ ماضی کے ساتھ۔ کل صبح جماعت کراؤں گا، یہ کل صبح جماعت کراؤں گا، یہ استقبال کے ساتھ۔ اور بالفرض ابھی مثلا مغربین کا ٹائم ہو، ہم پیچھے چلے جائیں، قبلہ جماعت کرا رہے ہوں، یہ کہیں کہ میں ابھی جماعت کرا رہا ہوں، یہ حال کے ساتھ ہو جائے گا۔ تینوں جملے اور ہیں، کل جماعت کرائی تھی، ابھی جماعت کرا رہا ہوں، کل جماعت کراؤں گا۔ اور اگر میں ان سے پوچھوں، میں انہیں نہ جانتا ہوں، مثلا مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا نا، میں ان سے پوچھوں آپ قبلہ یہاں مجلس پڑھنے آئے ہیں صرف، تو یہ کہیں گے صرف مجلس پڑھنے نہیں آیا، میں یہاں پہ پیش امام بھی ہوں،
میں یہاں پہ پیش نماز بھی ہوں، میں یہاں جماعت کرانے والا ہوں، میں یہاں جماعت کرانے والا ہوں۔ اب یہ آپ تعین کر سکتے ہیں کہ مغرب کیا جماعت کرانے والے یہ ہیں، کل صبح جماعت کرانے والے یہ ہیں، یا ابھی جماعت کرانے والے یہ ہیں؟ نہیں، تعین نہیں کر سکتے، یہ جماعت کرانے والے ہیں۔ جب بھی جماعت ہوگی مولانا عارف نقوی کرائیں گے۔ اگر یہ کہیں نا میں نے کل جماعت کرائی تھی، یہ اور ہے۔ اگر یہ کہیں میں ابھی جماعت کرا رہا ہوں، یہ اور ہے۔ اگر یہ کہیں کہ میں پرسوں جماعت کراؤں گا، یہ اور ہے۔ اور اگر یہ کہیں میں جماعت کرانے والا ہوں، صبح کی بھی میں پڑھاتا ہوں، ظہرین کی بھی میں پڑھاتا ہوں، جمعہ بھی میں پڑھاتا ہوں، مغربین بھی میں پڑھاتا ہوں، تو پھر بات اور ہے۔ امت مسلمہ یہ فیصلہ کر لے، کیا اللہ نے یہ کہا تھا جعلت فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا، یہ بات ماضی کے ساتھ ہو جاتی؟ کیا اس نے یہ کہا سیجعل فی الارض خلیفہ، میں ان قریب خلیفہ بناؤں گا، یہ بات اور ہو جاتی؟ کیا اس نے یہ کہا یجعل فی الارض خلیفہ، میں ابھی خلیفہ بنا رہا ہوں؟ نہیں، اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب بھی زمین پہ خلیفہ بنے، خلیفہ بنانا مجھ اللہ کا کام ہوگا۔ آج آدم کی شکل میں بنا رہا ہوں، کل علی کی شکل میں۔ اگر صورت آدم میں بنے تو آواز آئے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اگر صورت علی میں بنے تو آواز آئے یا ایھا الرسول بلغ۔ اور صورت علی میں جب بنا تو جو خطبہ ارشاد فرمایا من کنت مولا، اس کے پیچھے بڑا خطبہ ہے، اور یہ وعدہ رہا اس برس غدیر کے خطبے سے اقتباس آپ کو سنائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں وہ جب مورد میں آئے گی تو بات ہو جائے گی۔ آدم کی صورت میں بھی اسی نے بنایا، علی کی صورت میں بھی اسی نے بنایا۔ بنانے لگا آدم کی صورت میں، سامنے سے اپوزیشن آ گئی۔ آواز رہی ہے، سلامت رہے۔ فرما رہے ہیں معصوم بے عیب۔ اچھا، اپوزیشن میں نے بڑا سنبھل کے کہا، بالکل معصوم تھے، بے عیب تھے۔ سامنے آ کے انہوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا، ویفسد فیہا، اور زمین پر خون ریزیاں کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، اسے بنائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں۔ اسے پیچھے رکھ دیجئے، فقط اسی جملے کو لے لیجئے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ يُفْسِدُ فِيهَا، پہلی بات کہی زمین پر فساد پیدا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ اچھا، فرشتے غلط کہہ رہے تھے؟ آواز رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے تھے، وہ بھی بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ کیا خون ریزیاں ابن آدم نہیں کر رہا؟ فرشتوں نے کہا اسے بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا۔ اچھا، جو فساد پیدا کرے گا، یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، شیعہ سنی صاحبان اپنے عقیدوں کے دامن میں باندھ لیجئے گا، فساد پھیلانے والا آدم کا بیٹا نہیں ہوتا۔ یا علی، اب وہ فساد چاہے عورت کے گھر میں ڈلوا دے، چاہے مرد کے گھر میں ڈلوا دے، چاہے مولوی صاحب ممبر پہ آ کے ڈلوا دیں، یا علی، فساد ہے جدھر بھی ڈلا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ فساد ڈلوائے گا، جو نہیں ڈلوائے گا وہی آدم کا حقیقی بیٹا کہلائے گا۔ اب ادھر بات چل رہی ہے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، جملے سنبھالتے آیا کریں۔ ادھر بات چل رہی ہے، فرشتوں نے کہا نہ بنا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں،
ہم اللہ اللہ کرتے ہیں. اچھا دست ادب جوڑ کے کہیں گے آپ کو یہ نہیں پتا یہ تسبیح کرنا سکھائی کس نے ہے؟ تو روایات اس بات کے اوپر شاہد ہیں معصومین علیہ السلام سے. خود مولا امیر علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سبحنا و سبحت الملائکۃ حللنا و حللت الملائکۃ. ہم نے تحلیل کی, ملائکہ نے تحلیل کی. ہم نے تسبیح پڑھی, ملائکہ نے تسبیح پڑھی. رسول نے کہا ہم نے اللہ پڑھا, ملائکہ نے اللہ پڑھا, یعنی لفظ یہی بنتے ہیں نا. ہم نے اللہ اکبر کا ڈھنگ ملائکہ کو سکھایا. بابا وہ محمد عربی شیعہ سنی صاحبان موجود ہے, شیعہ تو بولیں گے ہی بولیں گے, لیکن جتنے اہل سنت ہیں آپ خاموش رہے تو ہمیں دکھ ہوگا. رسول اعظم نے کہا میں نے ملائکہ کو تسبیح پروردگار کرنا سکھائی. بابا جو ملائکہ کا استاد ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی آپ سلامکم اللہ جمیع, سلامت رہیے آپ, سلامت. اللہم صلی علی محمد. اچھا جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں نا, علی اور رسول کے نور کو خلق کیا. رسول استاد ملائکہ ہے, علی بھی کسی عام کا استاد نہیں. بھائی علی اتنا بڑا ہے, جب استاد بڑا ہو تو شاگرد بھی بڑا ہوتا ہے, شاگرد بڑا ہو تو استاد بھی بڑا ہوتا ہے. یہ تو دستور ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا شاگرد بڑا ہو استاد چھوٹا ہو. خداوند متعال ہمارے استاد بزرگوار مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ کی زندگی دراز فرمائے. کتنی بڑی شخصیت ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں, وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں, بڑا چھوٹا ہوں. شاگرد جتنا بھی بڑا ہو چھوٹا ہوتا ہے. ادھر رسول بیٹھے ہوئے تھے, محضر رسول تھی, جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے. ایک نورانی شخص مجمع کے اندر داخل ہوا, علی حیدر کرار مجمع کے اندر داخل ہوئے. جبرائیل نے مسند چھوڑ دی. رسول نے کہا جبرائیل اس کے احترام میں اٹھا کیوں ہے؟ کہا اس کا مجھ پر حق کے تعلیم ہے, یہ میرا استاد ہے. متعدد کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. کہا یہ میرا استاد ہے. اچھا جبرائیل یہ تیرا استاد کیسے ہے؟ جبرائیل نے اب داستان سنانا شروع کی. پیغمبر کو پتا تو تھی, لیکن اگر پیغمبر نہ پوچھتے تو آج 67 کے اس مجمع غفیر میں ہم کیسے سناتے؟ پیغمبر نے کہا کیسے؟ جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے خلق کیا, اور خلق کرنے کے بعد اللہ نے مجھ سے 4 سوال پوچھے. کہا من اسمو کا, تیرا نام کیا ہے؟ ما انتا, تو ہے کون ہے؟ میں کون ہوں؟ اور ما اسمی, میرا اسم کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں جب مجھ سے 4 سوال پوچھے گئے میں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا. مجھے نہیں پتا تھا میرا نام کیا ہے, میرا اسم کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, میں کون ہوں, یہ کون ہے. اچانک ایک نور ظاہر ہوا. اس نور نے مجھے کہا جبرائیل ایسے کہہ انت رب الجلیل و اسم کا جلیل. جبرائیل تو کہہ تو رب جلیل ہے, تیرا اسم جلیل ہے, اور میں عبد ذلیل ہوں. وانا عبد الذلیل و اسمی جبرائیل, اور میرا اسم جبرائیل ہے. اب جملہ سنبھالیے گا. دیکھیے جبرائیل سے 4 سوال ہوئے. تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ جبرائیل حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے, جواب نہیں دے پا رہے تھے. علی ظاہر ہوئے. علی نے جبرائیل کو جواب دیا کہ یہ رب جلیل ہے, اس کا نام جلیل ہے, تو جبرائیل ہے, تو عبد ذلیل ہے. تو پھر لفظ کہہ دے مولانا ضد نہ کرو, جو جبرائیل کی مشکل کشائی کرے اس مشکل کشا کو علی. آباد رہیں وہ پچھلے حلقے والے.
من انتا وما اسمک، من انا وما اسمی، میں کون، میرا نام کیا. ہاں تو اب ملائکہ نے کہا نہ بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، لیکن تسبیح کا سلیقہ آل محمد نے سکھایا. تو فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. دیکھ رہے ہیں اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ پہلا جواب جو خدا نے دیا تھا اپنی خلافت کی وضاحت میں وہ اجمالی جواب تھا، مبہم تھا. کون سی بات تھی؟ یہاں واضح نہیں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. اچھا، جو ملائکہ نے کہا یہ فساد پھیلائے گا، اللہ نے اس کی تردید نہیں کی. یہ بڑی گہری بات ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ فساد نہیں پھیلائے گا. خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو وہ درست ہے، لیکن جو مصلحت میں جانتا ہوں وہ مصلحت اس مفسدے پر حاوی ہے. مفسدہ کہتے ہیں خرابی کو، مصلحت کہتے ہیں حکمت کو. مصلحت مفسدے پر حاوی ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پتہ چلا اگر کہیں پہ مفسدہ ہو لیکن مصلحت اس پہ حاوی ہو تو پھر مصلحت جیت جایا کرتی ہے. اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے کہ یہ جو اتنا پرخطر زمانہ ہے، یہ جو اتنا پرآشوب زمانہ ہے، اس پرآشوب زمانے میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے حسین کا نام کیوں لیتے ہو، حسین کا ذکر کیوں کرتے ہو، علی علی کیوں کرتے ہو؟ بابا یہ بات طے ہے کہ مصلحت ہے. مصلحت کیا ہے؟ یہ طے ہے کہ زمانہ پرآشوب ہے، منزل پرخطر ہے، زمانہ دشمن ہے. علی کا نام لینا آسان نہیں، عزائے حسین کرنا آسان نہیں، لیکن جان کی بازی پر جس کی محبت غالب آئے اس دلوں کے حاکم کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حاکم دل حسین ابن علی ہے، مصلحتیں غالب ہیں. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا ابھی مکالمہ آگے چلائیں نا. اب کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس نے آدم کو اسماء كُلَّهَا، تمام اسماء کی تعلیم دے دی. اسماء کون سے تھے ابھی اس سے بحث نہیں کرتے، لیکن اتنا تو طے ہے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. کیا کیا؟ آدم کو علم سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اچھا آدم کو علم سکھایا. میں نے پہلے کہا نام تو ہم نے لینا کوئی نہیں، ہمیں تو فقط معیارات بتاتے جانا ہے نا، پھر زمانہ فیصلہ کر لے. آدم کو علم سکھایا، علم کی بنیاد پر خلافت دی. تو آج کی اس منزل میں یہ ہم نتیجہ دینے چاہ رہے ہیں کہ پہلی منزل جس کی بنیاد پر خلافت ملتی ہے وہ علم ہے. تو اب پہلی منزل علم کی بنیاد پر خلافت ملتی ہے. پیغمبر فخر عیسیٰ ہے یا نہیں؟ فخر موسیٰ ہے یا نہیں؟ جو نہیں مانے گا وہ یہاں سے جا سکتا ہے، سارے مانتے ہیں. پیغمبر فخر داؤد ہے یا نہیں؟ پیغمبر فخر یحییٰ ہے یا نہیں؟ سب کا فخر ہے. اچھا قرآن توریت کا فخر ہے یا نہیں؟ زبور کا فخر ہے یا نہیں؟ انجیل کا فخر ہے یا نہیں؟ قرآن خود اپنا فخر ہے یا نہیں؟ اچھا اگر کوئی خلیفۃ الرسول ہو، اگر کوئی خلیفۃ الرسول ہو، جی لگا لیجیے اگر نعرہ لگا رہے تھے تو. شاید آ رہا تھا کہیں سے، میں نے روک دیا. اصل مل کے یار مجھے لگا شاید نعرہ لگا رہے شاید. ہاں اگر پیغمبر فخر عیسیٰ ہے، فخر یحییٰ ہے، فخر موسیٰ ہے، تو اس میں جھگڑا کس چیز کا ہے؟ فیصلہ کر لیتے ہیں. رسول کا خلیفہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو زبور کا بھی عالم ہو، انجیل کا بھی عالم ہو، قرآن کا بھی حافظ ہو، ایسے پڑھتا ہو کہ قرآن اس کی گواہی دے. تو جائیے اوپن چیلنج،
اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو مجھے انجیل بھی آتی ہے، ہاں مجھے زبور بھی آتی ہے، میں قرآن کا بھی حافظ ہوں، تو لے آئیے، اسے مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر کتابیں پکار پکار کے کہہ رہی ہوں کہ ایک کہتا ہوا نظر آیا لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا فحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الزبور بزبورہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الفرقان بفرقانہم۔ ایک کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر توریت والے مسئلہ پوچھیں گے علی توریت سے جواب دے گا، اگر انجیل والے پوچھیں گے علی انجیل سے جواب دے گا، اگر زبور والے پوچھیں گے علی زبور سے جواب دے گا، اگر قرآن والے پوچھیں گے علی قرآن سے جواب دے گا۔ اگر کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہو تو ہم اسے رسول کا خلیفہ مان لیں گے، لیکن اگر علی نے دعویٰ کیا ہو تو پھر میں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں اگر خلافت علم کی بنیاد پہ ملتی ہے تو قرآن میری شفاعت نہ کرے، علی کے سوا کوئی دوسرا خلیفۃ الرسول۔ جی آپ آباد حسین بادشاہ حیدری، جی ہیں آپ علی ولی اللہ پڑھنے والے قبلہ۔ میں تو کہہ رہا ہوں دستور اپنا لیجئے، اگر علم کی بنیاد پر ملتی ہے تو علی سے بڑا کوئی اور عالم ہے تو اسے مانتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی توریت ایسی پڑھے جیسی صاحب توریت نہیں پڑھ سکتا، علی زبور ایسی پڑھے جیسی داؤد نہیں پڑھ سکتا، علی قرآن پڑھے تو آواز آئے علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اب کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر توریت والا پوچھے توریت سے بتاؤں، اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے، اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے، نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ اگر توریت والا پوچھے توریت سے بتاؤں، اگر انجیل والا پوچھے انجیل سے بتاؤں، اگر قرآن والا پوچھے قرآن سے بتاؤں، اور علی باب مدینۃ العلم ہے۔ جاؤ سنی بھائیو، تمہیں کروڑوں سلام ہے، آپ کے اس نعت خواں کو کروڑوں سلام ہے جس نے مصرع لکھ کے بات تمام کر دی کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ آباد شاد رہے علم۔ اللہ اکبر۔ انا مدینۃ العلم، سلامت رہیے، وعلی بابھا، ہاں علی حیدر کرار اس کا دروازہ ہے۔ تو آدم کو علم کی بنیاد پر خلافت عطا کی۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، چلے جو بھی اسماء تھے، میں نے تو پہلے کہا نا جھگڑا تو کسی صورت ہونا نہیں چاہیے، جو بھی اسماء تھے، اسماء تو تھے نا، اسم کسے کہا جاتا ہے؟ ما یعرف بہ الاشیاء، اسم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی شے کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں ممبر تو سارے وہ کیمرے کو دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، جو آپ نے بنوایا بہت خوبصورت لیکن بہت اونچا ہو گیا۔ ہاں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے، بات پہنچے صاحبان دیزی وکار تک۔ اگر ہم کہیں مائک تو سارے ادھر دیکھیں گے، اسم ہے ما یعرف بہ الاشیاء،
جس کے ذریعے اشیاء کو جانا جاتا ہے۔ اچھا، اسم اور مسمى یہ بحث ہم کر چکے تھے، بتا چکے ہیں، فقط آج جلدی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پچھلے سال ہم نے بتایا تھا مسمى جس پر اسم فٹ آتا ہے، یہ مائک جسے ہم چھو رہے ہیں یہ مسمى ہے، اسم مائک ہے، یہ ممبر مسمى ہے۔ اگلی بات کریں، اسم ما یعرف بہ الاشیاء جس کے ذریعے اشیاء کو پہچانا جاتا ہے۔ مسمى اور اسم کے درمیان مطابقت ہونا ضروری ہے، لیکن عین ممکن ہے اگر مسمى کوئی عام انسان ہو، اسم عطا کرنے والا کوئی عام بشر ہو، عین ممکن ہے مطابقت نہ ہو۔ بھائی عین ممکن ہے کسی نے اپنے بیٹے کا نام سخاوت رکھا ہو، کسی کا ہو تو معافی چاہوں گا، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا ہے تو میں کچھ اور کر لیتا ہوں بھائی، اسے نہیں چھوڑیں گے ورنہ یہ عین ممکن ہے جری نہیں ہوگا یقیناً۔ عین ممکن ہے کسی نے اپنے بیٹے کا نام جری رکھا ہو، اب اگر جری بھی ہو تو معذرت چاہوں گا، بشر نے رکھا ہو، عین ممکن ہے، بشر غلطی کر سکتا ہے۔ مسمى کون ہے؟ وہ حضرت جری جن کا نام رکھا گیا۔ عین ممکن ہے ذرہ برابر بھی بہادر نہ ہو، عین ممکن ہے ذرہ برابر بھی بہادر نہ ہو، لیکن پھر بھی جری ہے۔ ہاں کیوں؟ بشر نے رکھا، غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا رکھے جو غلطی نہ کر سکتا ہو تو پھر کچھ بھی ہو جائے مسمى کے اندر وہ خصوصیت ہوگی۔ اللہ ہے اعلیٰ، اللہ ہے اعلیٰ۔ کوئی یہ تصور بھی کرے خدا نہ خواستہ اللہ غلطی کر سکتا ہے، ثم باللہ تاللہ نعوذ باللہ، علماء متفق علیہ فتویٰ جاری کر دیں گے بھائی کافر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، غلطی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ ہے اعلیٰ، اگر کسی مسمى کو وہ نام عطا کر دے تو پھر وہ مسمى کمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی کو علی بنایا، اسی لیے تو علی کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ محمد بنانے والا محمود تھا، بندے کو محمد بنا دیا، اعلیٰ تھا علی بنا دیا، فاطر السماوات تھا فاطمہ بنا دیا، محسن تھا قدیم الاحسان تھا اس نے حسنین بنا دیے۔ تو اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ان کی ذات میں نقص ڈھونڈے، ہاں وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوگا۔ ماں آباد رہیے، ماں یعرف بہ الاشیاء، پہلی چیز جو اسم کرتی ہے اس کے ذریعے اشیاء کو جانا جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر مسمى، اب مصیبت یہ ہے کہ اگلا لفظ اتنا بدنام کر دیا گیا کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا اگر مصیبت بنا دی زمانے نے، اگر مسمى محبوب ہو، یہ لفظ بڑا قیمتی تھا، زمانے نے اس کو رون ڈالا۔ ہاں حقیقت یہ ہے نہیں، محبوب حقیقی ہو، محبوب کبریا ہم کہتے ہیں نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو میں پھر ایک لفظ کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، اے جوانوں، بزرگ تو فقط اس جملے پہ تائید دیں گے، محبوب وہ ہوتا ہے جو محبوب حقیقی کو بھی اچھا لگتا ہو، ورنہ اس کے سوا اگر کوئی جرت کرے گا تو پھر دیکھیے غلطی کہیں نہ کہیں اس نے کی، ہاں، یا وہ جس کی اجازت دے رکھی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب پہنچ رہی ہے نا بات آپ تک؟ اچھا، اگر مسمى آپ کا محبوب ہو یا مسمى آپ کو اچھا لگتا ہو، اسم بھی اچھا لگتا ہے، اچھا مسمى آپ کو اچھا لگتا ہو، اسم بھی اچھا لگتا ہے، بیٹا کسی کو پیارا ہو، نام کوئی بھی ہو،
کوئی کہے نا نام اس کا صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو میں داد دوں گا ممبر سے آپ کو۔ مسمى اچھا لگتا ہو، اسم بھی اچھا لگتا ہے۔ مسمى کون ہوتا ہے؟ جس پہ اسم فٹ آتا ہے۔ مسمى اچھا لگتا ہو، اسم بھی اچھا لگتا ہے۔ مسمى اچھا لگتا ہو، اسم بھی اچھا لگتا ہے۔ اب ہم سے جھگڑا نہ کیا کریں کہ آپ کے بچوں کے نام حسن، حسین، عباس، اکبر، بیٹیوں کا ہو تو زینب، ان کے سوا کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم یہاں پہ زمانے کو یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں تو 14 اچھے لگتے ہیں یا وہ اچھا لگتا ہے جن کا 14 سے تعلق ہے۔ ممکن ہے کوئی مفہوم غلط نکالے اور کہے کہ مولانا نے کہا ہمیں اہل بیت اچھے لگتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہمیں صحابہ بھی اچھے لگتے ہیں، صحابہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جملہ ذمہ داری کے ساتھ ہمیں 14 اچھے لگتے ہیں یا وہ صحابی اچھا لگتا ہے جو 14 کو اچھا لگتا تھا؟ جی آپ مل کے بولو آخری علی ولی اللہ پڑھے زکائی۔ آدم کو بنیاد علم پر خلافت عطا کی۔ علم بڑی قیمتی دولت ہے۔ اے علی ولی اللہ پڑھنے والوں، سیکھیے علم، کتاب دوستی اپنائیے، تاریخ سے واقفیت حاصل کیجئے، عقائد سے واقفیت حاصل کیجئے۔ یہ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں نا بابا، اپنے بنیادی عقائد پر دسترس حاصل کیجئے، اپنے روزمرہ کے معاملات کو حاصل کیجئے۔ اس لیے کہ جو یا علی مدد کہتا ہو نا، اسے علم بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، اسے علم بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ لیکن یا علی مدد کہہ کے کبھی علم کی طلب تو کرے نا، کبھی کوشش تو کرے نا۔ ہاں تو اگر اس بنیاد پر عطا کی گئی تو علی سے بڑا عالم دکھائیے۔ یہیں سے سلسلہ گفتگو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھے گا۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تقریباً آپ سب کا وطن ہے یہ علاقہ، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جو کاروبار، روزی، علم یا کسی اور وجہ سے اس وطن کو چھوڑ چکے ہوں گے، لیکن پنجاب کی یہ رسم بڑی پیاری ہے، ہمارے بھی گھروں میں ابھی تک باقی ہے کہ وطن کوئی بھی ہو عارضی طور پر غم حسین منانے اپنی مٹی میں لوٹ جاتے ہیں۔ کوئی لاہور بیٹھا ہوا تھا تو وہ ٹکٹ کروا کے آ گیا کہ میں حسین کا غم مناؤں، کوئی ساہیوال بیٹھا ہوا ہے تو وہ ٹکٹ کروا کے جلد آ جائے گا کہ میں وطن پہ جا کے حسین کا غم مناؤں۔ پھر ایک جملہ کہیں، وطن پہ بیٹھ کے بے وطن کو رونے والوں، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے۔ حب الوطن من الایمان، اس میں اختلاف ہے کہ یہ روایت ہے یا نہیں، لیکن جملہ بالکل درست ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے آبائی وطن کے قریب سے گزر جائیں، انسان محبت رکھتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس وطن کی گلی گلی مجھے پیاری ہے، اس وطن کا در در مجھے پیارا ہے۔ عزادارو، وطن ہمارے ہمیں اتنے پیارے ہیں، وہ جس کے لیے کائنات وطن ہو، اللہ اکبر، اسے کتنا پیارا ہوگا۔ چلیے ایک لفظ بدل دیتا ہوں، عزادارو خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ نہ کرے اس قصبے میں، اس قریے میں ایسا ہو، لیکن اگر کسی کی مثلاً 1 کنال زمین ہو، کوئی باہر سے ظالم آ جائے، اس کی اس 1 کنال زمین پر قبضہ کر لے،
اس ایک کنال زمین میں اس کا آبائی گھر ہو جہاں اس کی مرحومہ ماں کی یادیں ہوں، مرحوم باپ کی یادیں ہوں، جہاں اس کی یادیں وابستہ ہوں، وہ ایک مرتبہ کیا کرے گا؟ بس نہ چلتا ہو نا، ہم اور آپ جیسا بس نہ بھی چلتا ہو، جائے گا کہے گا دیکھ غیرت کر، میری یادیں یہاں پہ وابستہ ہیں، میری ماں کی قبر یہاں ہے، میرے مرحوم دادا کی قبر، میرے نانا کی قبر یہاں پہ ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے۔ حسین سے بڑا کائنات میں خلیفۃ اللہ قادر کوئی نہیں تھا۔ حسین اختیارات رکھتے تھے لیکن شریعت کے پابند تھے، دین تیرے واسطے بچانا چاہتے تھے۔ عزادارو اب جملہ سنو، وطن مدینہ تھا، وطن میں رہنے والا حسین ابن علی، اس وطن سے یادیں کون سی وابستہ تھی؟ ماں کی قبر بھی وہاں تھی، نانا کا مزار بھی وہاں تھا، اور اگر حسین وہاں سے چلا جائے تو اپنی زبان میں کہوں پھر نانا کی قبر پہ دیا کس نے جلانا تھا، اور پھر ماں کی قبر پہ جا کے دعائیں اللہ سے مناجات کس نے کرنی تھی۔ عزادارو وطن مدینہ تھا، حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ اللہ جانے کون کون سا وقت حسین کو یاد آیا ہوگا، اور یہی مدینہ تھا۔ نانا کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، نانا مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ اگر کوئی مؤذن بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو مسجد میں آ کے گلدستہ اذان پہ آ کے اذان دیتے ہو، اذان کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ وَاجْعَلْنِي بار الہ، قرار دے میری قبر کو محمد کی قبر کے ساتھ۔ عزادارو 1400 سال بعد اگر کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا مؤذن یہ اذان دے، اس کی حسرت ہوتی ہے میں رسول عربی کے ساتھ دفن ہوں جو حسین منی و انا من الحسین کا مصداق تھا۔ اللہ جانے کتنی حسرت ہوگی، اور رسول کی قبر کے ساتھ حسین کی بھی قبر بنائی جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں جملہ کہہ دوں، بڑی حسرتیں لے کر حسین مدینہ سے چلے ہیں، بڑی حسرتیں لے کر، لیکن شریعت کے آگے اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، حسین کو شریعت پیاری تھی۔ عزادارو حسین مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک ایک سے جا کے ودا کرتے ہیں، لیکن ادب سکھانے والے ہیں نا، ماں کی قبر پہ جا کے بھی ودا کیا۔ بابا تو چلے گئے تھے عزادارو دنیا سے، بابا تو نجف میں تھے، لیکن بابا جیسا تھا نانا، نانا مدینے میں تھا، نانا کی قبر پہ جا کے بھی الوداع کیا۔ اور جن کی مائیں مرحوم ہو گئی نا، ایک جملہ کہوں گا، ضرور جایا کرو ماں کی قبر پہ، ضرور جایا کرو والدین کی قبروں پہ، اور اگر کوئی حاجت ہو نا والدین کی قبروں پہ جا کے مانگ لیا کرو، اللہ وہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔ عزادارو حسین ماں کی قبر پہ بھی گئے ہیں، حسین نانا کی قبر پہ بھی گئے ہیں، اسی انداز میں جملے ملتے ہیں۔ عزادارو جب ماں کی قبر پہ گئے رنگ اور تھا، جب نانا کے مزار پہ گئے رنگ اور تھا، نانا کے مزار پہ کیسے گئے؟ حسین تھم تھم کے قدم رکھ رہے تھے، حسین عظمت کا پہاڑ بن کے چل رہا تھا، حسین کوہ ذی وقار بن کے چل رہا تھا، لیکن جب ماں کی قبر پہ گئے عزادارو حسین ایسے گئے جیسے بچہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس۔ ماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ ماں حسین کے ساتھ چل، ماں تیرا حسین تب تیرے گزار پہ مارا جائے گا، زبان حال بیان کر رہے ہیں۔ عزادارو ماں کی قبر پہ جا کے حسین نے سلام ایک کیا تھا، جواب 3 آئے تھے، کہا السلام علیکہ یا اماں، او ماں میرا سلام قبول کیجئے۔ پس 3 جواب اور گریہ تمام آپ کا۔ پہلا جواب آیا، کہا علیک
السلام یا عطشان الام، او ماں کے پیاسے حسین ماں کا بھی سلام۔ دوسرا جواب آیا، کہا علیک السلام یا غریب الام، او پردیسی بچڑا ماں کا بھی سلام۔ تیسرا جواب آیا، کہا علیک السلام او میرا گھوڑے کی سمو تلے کچلا جانے والا حسین ماں کا بھی سلام۔ ماتم حسین